بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ میں اسلام۔ 10 سال تک برابر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی۔ موسم حج میں بازار میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسد بن زرارہ اور ذاکوان بن عبد القیس مشرف با اسلام، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم پیغام خدا بندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت تک جناب مدینہ تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ ابھی 1 سال اس کا ارادہ ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی طرح یہود بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سے سب سے پہلے مسجد نبوی رضیق میں قرآن پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بھر کے عرصہ میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی، اس لیے ان کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ ان سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ اس میں وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو
کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلہ میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلہ اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دیجئے ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہ و مال اور عزت و آبرو کے مقابلہ میں قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ فرماتے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کم وقت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ الغرض شہید ہو گئے، اور باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلہ کا ذمہ دار امیر بنایا۔ اللہ ہمیں جو بڑا سنا اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دین کے لیے قربانیاں دی اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اب تک جو پاک پیغمبر، صحابہ اکرام اور نیک مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دیں۔ یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب ہمارے والدین، یا اللہ ان کو بخش دیں۔ یا اللہ اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، یا اللہ ان کو بخش دیں۔ یا اللہ یہ سننے والے جتنے بھی ہیں ان کے لواحقین کو بخش دیں۔ یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ اگر یہ عمل ہمارا آپ کو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ عمل ہمارا آپ کو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ جزاک اللہ۔